نواز بھائی صاحب اور اس کے جو ہے ابھی ملت مخاطب فرمائے. نواز بھائی صاحب جو ہے قائد متنقع کی گلگوشی فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہنشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و سابق رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ کی جانب سے اور میرے سارے ساتھیوں کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں، صدور و معتمدین کی جانب سے آپ سب کو عید کی مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا اور رمضان کے روزوں و عبادتوں، نمازوں اور تراویحوں و قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہم کو موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں. اللہ کا شکر کہ ہم کو رمضان ملا اور ہم سب نے روزوں کا اہتمام کیا، روزے رکھے، مساجدوں کو نمازوں کے ذریعے سجایا، قرآن کی تلاوتیں کی اور تراویح بھی ہم نے ادا کی. اللہ کا شکر ہے کہ عبادتوں کے بعد آج آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے عید کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے منانے کے لیے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ جاری ہے اور وقف امینڈمنٹ بل پر مباحثہ ہو رہا ہے اور اس میں شمولیت کے لیے دہلی میں تشریف فرما ہے اور آج آپ کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن صدر مجلس کا پیغام میں نے آپ تک پہنچایا. انہوں نے آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہا ہے اور پیش کی ہے میرے ذریعے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ ہندوستان کی سیاست میں آج کس طریقے سے نفرت کے بیج کو بویا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ملک میں رہنے بسنے والوں کے ذہنوں اور دماغوں میں نفرت کے ذریعے اس ملک کے رہنے بسنے والوں کو بانٹنے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بستے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات کو اطمینان کے ساتھ اور پوری خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ نہ صرف مناتے ہیں بلکہ سارے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والا اس خوشی میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی خوشی ہو، اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے خوشیوں میں اپنے ساتھ کے ذریعے اور اس کی خوشیوں کو اضافہ کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن فضا کو خراب کرے، مذہب کے نام پر ذہنوں کو، دلوں کو بانٹے اور نفرت کی بیج بوئیں، اور نفرت کے بیج اگر بوئے جائیں گے، ذہنوں کو، دماغوں کو بانٹا جائے گا تو بے شک شاید اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن نفرت اور بانٹنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ملک کمزور ہوگا۔ اور ملک اگر کمزور ہوگا تو ملک کی خوشحالی بھی پیچھے آ جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کی ترقی بھی رک جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کے بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملے گا۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ملک کی معیشت اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، اور ملک کمزور ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھ کر دنیا سے مقابلہ مضبوطی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو بعض مفاد پرست سیاسی قائدین اس کی پرواہ نہیں کرتے، بات تو ملک کی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اقدامات، ان کے فیصلے اور ان کی حکمرانی سے ملک مضبوط نہیں ہو رہا ہے بلکہ ملک کمزور ہو رہا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے کئی مسائل ہیں، اور ملک کے مسائل بے روزگاری کے ہیں، ملک کے مسائل مہنگائی کے ہیں، ملک کے مسائل بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے ہیں، ملک کے مسائل تعلیمی درجگاہ کو اچھے کرنے کے ہیں، ملک کے مسائل کئی گاؤں میں پینے کو پانی آج تک نہیں آیا، یہ مسائل ہیں۔ ملک کا مسئلہ اگر ہے تو آج بھی ملک کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں پر بجلی نہیں، پاور نہیں، لائٹ نہیں۔ آج بھی ملک کا اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان روزی روٹی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس ایک نہیں کئی ڈگریاں ہیں لیکن نوکری دستیاب نہیں۔ کسان بیج بوتا ہے
اور فصل کو تیار کرتا ہے تو اس کی محنت اس کے فصل کی اس کو برابر قیمت نہیں ملتی. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. ڈیزل و پیٹرول و گیس کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں. اور پھر روپیے کی قدر دیکھ رہے ہیں کہ گھٹتی جا رہی ہے. اگر ڈالر سے دیکھیں تو ڈالر اڑتا جا رہا ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد $1 100 تک آ جائے گا. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سونے کی قیمت 1 لاکھ تک پہنچ جائے گی. تو آج جب ہمارے سامنے اتنے بے شمار مسائل ہیں، وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان مسائل پر توجہ دیں، ان مسائل کو حل کریں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روزی روٹی کا انتظام کریں غریب کے لیے. حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کی اکانومی اور معیشت کو مضبوط کریں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو وظیفے دیں. وہ جو بیمار ہیں ان کے علاج کا انتظام کروائیں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھوکا ہے اس کو اناج کے ذریعے اس کے پیٹ کو بھریں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو پانی کو ترس رہا ہے اس تک، اس کے گاؤں، اس کے گھر تک پانی پہنچایا جائے. لیکن آج کے وقت کے حکمران مسٹر نریندر مودی کو نہ بھوک کی فکر ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ سڑک کی فکر ہے، نہ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کی فکر ہے، نہ روزی روٹی دینے کی فکر ہے. اگر ان کو صرف فکر ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طریقے سے دبایا جائے، ان کے حقوق کو ان سے چھینا جائے، اور کس طریقے سے ان پہ ظلم ڈھایا جائے، اور کس طریقے سے ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کو پیدا کیا جائے. باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی گھر واپسی کے نام پر، تو کبھی بیف کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، تو کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، تو کبھی کشمیر کے نام پر. تو آج دیکھتے ہیں کہ وقت امینڈمنٹ بل کے ذریعے اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا. آج جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے آنے والے کل کے لیے جو وقت کیا تھا جائیدادوں کو ایک منشے کے تحت، ایک مقصد کے لیے، ان اوقافی جائیدادوں کو منصوبہ انداز کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ان اوقافی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک قانون پارلیمنٹ میں آج زیر بحث ہے. اور شاید یہ امینڈمنٹ بل کی بحث جاری رہے رات دیر تک. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین بار بار یہ بات کہتی رہی ہے، اور آج میں بھی اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، قانون اگر کہیں بنتا ہے تو میدانوں میں نہیں بنتا، چوراہوں پہ نہیں بنتا، بازاروں میں نہیں بنتا. قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، چاہے وہ ایوان اسمبلی ہو، ایوان بلدیہ ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو. اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں رہنا لازم و ضروری ہے. اگر ہمارے نمائندے ایوان میں رہیں گے تو وہ قانون کے بننے کا نہ صرف اگر وہ قانون جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں نہیں، دستور کے خلاف ہے، تو ہم ایوان میں ہماری موجودگی اس قانون کی مخالفت کر سکتی ہے اور اس قانون کو بننے سے روک سکتی ہے.
ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں اور ایسے نمائندوں کو بھیجیں جو بے باکی کے ساتھ بغیر کسی خوف کے بغیر ڈرے یا گھبرائے آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کو ادا کریں اور اظہار حق سے کبھی منہ نہ موڑے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے کہ مجلس ایوان میں منتخب ہو کر جاتی ہے تو صرف ایوان کے کرسیوں کی زینت نہیں بنتی، بلکہ اس ایوان میں اپنی ناانصافی اور اپنی حق تلفی پر بے باکی کے ساتھ زوردار آواز سے گرجتی ہے اور اس کی گرج کے آگے ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے اٹھائے ہوئے باتوں کو نہ صرف سنے بلکہ ان باتوں پہ ایک عمل کرے اور ایک پروگرام کے ذریعے جو مسائل کو اٹھایا گیا اس کو حل کرے۔ اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین ایوان پارلیمنٹ میں تنہا ہے کھڑی، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑ رہی ہے۔ جو حق ہے وہ بیان کر رہی ہے، جو حق ہے وہ کہہ رہی ہے اور حق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مستقبل میں بھی مجلس اپنی ذمہ داری کو نبھاتی رہے گی۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے کا دستور نے جو حق دیا ہے اس حق کا استعمال کریں۔ بڑی معذرت، بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، بے شک مجلس جیت رہی ہے، مجلس کامیاب ہو رہی ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے بھی بے شک مجلس چندرائن گٹے سے بھی کامیاب ہو رہی ہے، بے شک مجلس اتحاد المسلمین یاقوت پورے سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین چار مینار سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین بہادر پورے سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین نامپلی سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین ملک پیٹ سے بھی کامیاب ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور یہ اللہ کی دعائیں ہیں۔ کارکنان مجلس اتحاد المسلمین کی محنتیں ہیں، ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں و محنتیں ہیں، نوجوانوں کی محنت و دعائیں ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا۔ کیوں کم ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر 50% پولنگ ہے تو میرے بھائی کیا اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی اور یہاں پر بیٹھے مجلس کے قائدین کیا 50% کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم 100% کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں کیا پوری دیانت و ایمانداری و اخلاص کے ساتھ آپ کی آواز بن کر وقت کے حکمرانوں کو کیا مجبور نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر چندرائن گٹے میں نے کئی لوگوں کو، کئی نوجوانوں کو اور کئی بزرگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوں کہ اکبر صاحب ہم ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو، جیتنے والے تو آپ ہی ہیں۔ نہیں، اور آپ کے ووٹ کا احسان مانو اور آپ کے ووٹ کے ذریعے
آپ اپنی ایک ایک ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں، اپنے دعاؤں کا اظہار کریں، اپنی وابستگی کا اظہار کریں، اپنے جذبے کا اظہار کریں، اپنے رشتے کا اظہار کریں اور اپنے کلمے کی نسبت کا بھی اظہار کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بتائیے سب کچھ لٹنے کے بعد، سب کچھ جانے کے بعد، لہلاتی ہوئی کھیتیوں کے اجڑنے کے بعد، عصمتوں کے لٹنے کے بعد، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بننے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، منصب کے لٹنے کے بعد، جاگیروں کے لٹنے کے بعد، انعام کے لٹنے کے بعد اگر کچھ بچا ہے تو ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اور وہ ہماری جماعت، ہمارا اتحاد، مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اگر اس کو بھی اگر آپ اس چراغ کو، ٹمٹماتے ہوئے اس چراغ کو اگر آپ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے اگر اس چراغ کو بجھنے سے بچائیں گے نہیں تو پھر بتاؤ میرے بھائی، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ اگر آج اپنے خطاب کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے میں آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں اور آپ کے دل سے سوال کر رہا ہوں، سوچو میری اس بات کو۔ بے شک بہت ہی صبر آزما حالات ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین دکن پر مجلس ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی وابستگی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہم جیسے قائدین ہیں تو ہم میں اور دوسرے ہندوستان کے حصے میں رہنے بسنے والے مسلمانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہے یا نہیں بتائیے؟ آج بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ سینہ تان کر ہم اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن دیکھو کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں۔ تھوڑی سی آواز کیا اٹھتی ہے، تھوڑی سی احتجاج کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی نعرے بازی کیا ہوتی ہے کہ صبح کا سورج نکلتا ہے اور ہمارے بستیوں اور گھروں کا رخ بلڈوزرز کرتے ہیں اور 2-3 گھنٹے میں گھروں کو گرا دیا جاتا۔ ارے کیسے حالات ہیں؟ ارے ان حالات میں بھی اگر ہم ان حالات کو دیکھ کر بھی اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر آنے والے نسل کو ہم کیا دے کر اس دنیا سے جائیں؟ خدا نہ سمجھو میری اس بات کو، سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن ہم کو جاتے جاتے ایک مضبوط قیادت، مضبوط و ذمہ دار لوگ اور مضبوط و سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک اتحاد ہم کو اپنے آنے والی نسل کو دے کر اس دنیا سے جانا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جتنا یہ سب کچھ ہے آج،
جو जगमगाती हुई रौनक है आज, जो उजाले हैं आज, जो बेबाकी है आज, जो हिम्मत है आज, और इन फिजाओं में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जो है आज, शायद हमारे इंतशार की वजह से ये सब कुछ कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। खुदा ना मेरी बात को समझो, वक्त की नजाकत को समझो, छोटे छोटे इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए मिल्लत के वसी तर मफाद को सोचो। और तारीख गवाह है, करबला से लेकर आज तक भी मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो मुसलमानों से ही हुआ, हमारे सब के गद्दारों से हुआ है, मीर सादिक मीर जाफरों से हुआ है। अगर आज भी अगर हम अपने तारीख को सिर्फ पढ़ेंगे मालूमात के लिए तो ये काफी नहीं है। अपनी तारीख को पढ़ो और आने वाले मुस्तकबिल को संवारो, सजाओ, और तारीख में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ये तय करो, ताकि आने वाला कल आपका महफूज रहेगा, मजबूत रहेगा और मुस्तकबिल में कोई हमको कमजोर करने की जसारत भी नहीं करे। खुदा का इस बात को समझो। अगर हम छोटे छोटे खानों में बट के रह जाए तो इससे हमारा नुकसान हो। आज हमको बांटने के लिए मसलकी झगड़े करते हैं, मकतबी झगड़ों में उलझा देते हैं हमको, और हमको कमजोर करने के लिए, हमको बांटने के लिए, खानों में करने के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं। खुदा मसलक अकायद के झगड़ों में न जाओ। हमारा कलमा एक है, हमारी कुरान एक है, हमारे रसूलुल्लाह एक है, तो हमको भी एक होना होगा। अहले हदीस, तबलीगी, अहले सुन्नत, शिया, सुन्नी, भौरे, इस्माइली भौरे, खोजे, ये सब चीजों को छोड़कर हमको एक होना होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तो कोई हमारी बात की अहमियत नहीं होगी। अगर हम खानों में बटे रहेंगे और आपस में झगड़ते रहेंगे तो फिर दुश्मन को हम मौका दे रहे हैं हमारे ऊपर वार करने। और जब दुश्मन वार करता है तो ये देखकर वार नहीं करता कि ये कौन से मसलक का है, कौन से अकायद का है, कौन से इमाम को मानने वाला है, इसका अकीदा क्या है। वो यही देखता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह मानने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है कहकर दुश्मन हम पे वार करता। खुदा न समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अरे हम तो जिंदगी की ऐसी मंजिल में है कि नहीं मालूम कि कब अल्लाह का बुलावा आ जाए और हमको इस दुनिया से रुखसत होना पड़े। मगर हमारी फिक्र यह है कि हमारे जाने के बाद भी अल्लाह इस दारो सलाम को आबाद रखे। हमारे दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस को ऐसे ही इस्तेहकाम दे, मजबूती दे और ताकत दे, और सरजमीन दक्कन के मुसलमानों में हमारी जिंदगी और हमारे से ज्यादा जमात की मोहब्बत एक एक हैदराबादी के दिल में डाल, एक एक मुसलमान के दिल में डाल। ये हम चाहते, हम ये चाहते। हमारा तो क्या जिंदगी गुजर गई कामयाबी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, मुसीबत के साथ,
तकालीफ के साथ जैसी तैसी ये जिंदगी तो गुजर ही गई, अब हमारी फिक्र है तो आने वाले कल की, और आने वाले कल को अगर मुस्तहकम बनाना है, मजबूत बनाना है, ईमान से भरा हुआ बनाना है, तो सबसे पहले हमको और आपको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, एक मरकज़ सियासी पे आना होगा और अपने इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक़ रखते हुए मिल्लत के वसी तर मफाद की फिक्र करनी है। जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती। अहमद पाशा हाजरी साहब ने अपनी खिताब में कहा, अकबर साहब के तारीफ के पुल बांध दिए, ममनून मशकूर। मैं इन तारीफों का हकदार नहीं हूं, लेकिन ममनून मशकूर हूं। लेकिन ये हकीकत है कि जमाती जिंदगी में शख्सियतें जमात की मोहताज होती है, जमात शख्सियतों की मोहताज नहीं रहती है। दोहराएंगे जाएंगे, जमात का काम जारी व सारी रहेगा। अकबरुद्दीन वैसी नहीं तो कोई और सही, अल्लाह का काम किसी का मोहताज ना था, ना है, ना रहेगा। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले। और अकबरुद्दीन वैसी की जिंदगी की ख्वाहिश अगर कुछ है तो वो ये है कि अपनी जिंदगी में अकबर ओवैसी से ज्यादा अवाम के दिलों को जीतने का काम करने वाले को अल्लाह अकबर ओवैसी के कुर्सी पे बिठाए। अकबर ओवैसी से ज्यादा बेबाकी के साथ मुसलमानों ने दक्कन की हक की लड़ाई लड़ने वाले को अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी की जिंदगी में उसको उसकी कुर्सी पे बिठाए। अकबर ओवैसी की ख्वाहिश है कि ऐसा कोई हो जो कौम की बागदौलत को आगे बढ़ाए, और मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि जब वो आ जाए, इस कुर्सी पे बैठ जाए, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन वो होगा जब मुझे यहां से यहां बैठने का मौका मिल जाए और उस शख्स को देखकर उसके लिए नारे लगाऊं तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। ये जज्बा जिंदगी में याद रखो। अपने काम में, अपनी खिदमत में अपने नफ्स को आने न दो। जिस दिन तुम्हारे काम में, तुम्हारी खिदमत में तुम्हारा नफ्स शामिल हो जाएगा तो तुम्हारा काम भी नाकाम हो जाएगा और तुम्हारी खिदमत भी अल्लाह को कबूल नहीं होगी। खिदमत करो, काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए काम करो। अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए काम करो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए काम करो। अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए काम करो। दुनिया के अजर देने की परवाह किए बगैर काम करो। दुनिया अजर दे न दे, अल्लाह अजर देगा। सोच कर अगर काम करेंगे तो अल्लाह आपको दुनिया भी दे देगा और आखिरत भी दे देगा। खुदा अपने नफ्स को न लाओ। कल को अगर मैं एमएलए भी ना रहूं तो मुझे कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई नाराजगी अल्लाह उसके रसूल की कसम नहीं होगी। इसलिए मैं तो नाकार था, बेकार था, लेकिन इस जमात ने मुझे कारकर्द बनाया। इस जमात के तुफैल में मुझे काम करने का मौका मिला और मेरी जगह किसी और को बैठता हुआ देखकर ये सीना खुशी से फूलने वाला और इस चेहरे पे और मुस्कुराहट आ गई। ये हमारा जज्बा। लेकिन आज माफ करना, कई लोग हैं जो अपनी नफ्स
अपनी जात और अपने लिए काम करो। खुदा अपने नफ्स, अपनी जात, अपनी आल, अपने खानदान और अपनी खुशहाली, अपनी तरक्की के लिए काम न करो। काम करना है तो अल्लाह की रजा के लिए काम करो, यतीमों के लिए काम करो, बेवाओं के लिए काम करो और जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मजलूमों की आवाज बन के काम करो, तो अल्लाह तुमसे राजी होगा और तुमको दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत भी देगा। खुदा ये पैगाम है, इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत, हयात, दौलत सब अल्लाह के हाथ, सब अल्लाह के हाथ। देने वाला सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह उस वक्त देता है जब तुम्हारी नीयतों में इखलास होगा। अल्लाह जब अता करता है जब तुम्हारे काम में ईमानदारी होगी, तुम्हारे जज्बे में खुलूस होगा, तुम्हारी नीयत जात के लिए नहीं कौम मिल्लत के लिए होगी, तो अल्लाह जरूर अता करेगा। अरे आज अगर मैं जिंदा हूं, यहां खड़ा हूं, 14-15 साल होते हैं, 30 तारीख को कैसी गोलियां, कैसे चाकू, कैसे तलवार के जर्ब, जख्मी, वेंटिलेटर, लिवर खराब, अंतड़ियां काट दिए, गुर्दे में गोली लगी, गुर्दा फट गया, स्प्लीन फट गया, कोलन डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। कई मिनट तक दिमाग को खून तक नहीं पहुंचा। लोग बोले कि जिंदा रहना तो नामुमकिन है, अगर जिंदा रहा तो कुछ याद नहीं रहेगा, बात भी नहीं कर सकेगा। लेकिन वो आपकी दुआएं थी, आपके रोजे थे, वो काबे का तवाफ था, वो माओ की दुआएं थी। अल्लाह ने इस गुनहगार को न सिर्फ हयात दी, बल्कि इस हयात के साथ एक मकसद दे दिया कि जब तक जिंदा हो हर दुआ का हक अदा करना मुझ पे लाजिम है। हर दुआ का हक अदा करना लाजिम है। जब तक जिंदा हो हर तवाफ का हक अदा करना लाजिम है। जब तक जिंदा हो हर रोजे का हक अदा करना लाजिम है। जब तक जिंदा हो हर माँ बहन की दुआ का हक अदा करना लाजिम है। जब तक जिंदा हो हर नौजवान व बूढ़े बुजुर्ग के दुआओं के हक को अदा करना लाजिम है। और वह हक अदा कर रहा हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। मेरे मसाइल, मेरे सेहत के मसाइल मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरी बीवी जानती है, मेरे 2 बच्चे जानते हैं कि कैसी तकलीफ, न खा सकता हूं, न पानी ज्यादा पी सकता हूं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, यह रमजान बड़ा सख्त गुजरा, बहुत सख्त गुजरा। पेट में दर्द है, भूख लग रही है, खाना नहीं खा सकता, प्यासा हूं, लेकिन फिर भी आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऐवान असेंबली में खड़ा हो, वक्त के हुक्मरानों के सामने लड़ने को आपके लिए। ये मेरे लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने कारकुनों के लिए, अपनी आवाम के लिए और उन दुआओं के लिए जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं और खड़ा हूं। हक अदा करना। खुदा दुनिया में कई लोग हैं और हम दुनिया में किसी को भी कह देते हैं, अरे इन्हें ऐसा है, इन्हें वैसा है।
انہیں اچھا ہے انہیں برا ہے انہیں بدکار ہے. ارے خدا را جیسا بھی جو بھی ہے نا وہ بندے اور اللہ کے درمیان. نہیں معلوم کہ اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند آ جائے گی، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا سارا وقت اگر ضائع ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، وقت گزارا جاتا ہے، تو اس کو برا بول دو، اس کو ایسا بول دو، اس کو ویسا بول دو، اس کی گھر میں ایسا ہو رہا، انہیں ایسا ہو رہا. ارے نہیں معلوم کون کیسا ہے. خدا را کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ کہنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو اپنی برائیاں کیا ہے، اپنی کمزوریاں کیا ہے، اس کو پہچانو اور اس کی توبہ کر لو اور اپنی آخرت کو اپنی توبہ و معافی کے ذریعے سجانے کی فکر کرو. ہم کو اپنی فکر نہیں ہے، ہم کو فکر ہے تو بازو والے. خدا سمجھو اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منا لو. اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے تو اپنے اچھے عمل کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو ختم کرو. اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. تو رمضان میں جس طریقے کا نمازوں کا اہتمام کیا، بعد رمضان میں بھی اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کے پابند بنو، مساجدوں کو آباد کرو، قرآن کو بکثرت کے ساتھ تلاوت کرو، یتیموں کی مدد کرو. جس طریقے سے رمضان میں آپ نے خیر کا کام کیا، خیرات نکالی، زکات دی، تو اسی طریقے سے بعد رمضان بھی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے. خدا صرف عید میلاد کے جلسوں میں شرکت کرنا، تھالیاں مارنا، نعرے لگانا، شیر و خورما نوش فرما کر وقت کا تقریر کی کہہ کر چلے جانا، عید میلاد کی تقریروں کی کامیابی نہیں ہوگی. اس سے اگر واقعی میں اگر ان عید میلاد کے تقاریب کو کامیاب کرنا ہے تو خدا سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے گناہوں کو تلاش کرو، اپنی گمراہی کو ڈھونڈو، پہچانو اور اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو بنا لو. دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ ہم میں کیا کمزوری، ہم میں کیا ہوتی. اور اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے. یاد رکھو سارے عالم کا رب ہے اللہ. پھر کیا بات ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس آزمائش، اس تکلیف، اس مصیبت میں ہے تو اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے. اللہ ہم سے دور نہیں ہوا. اپنے اعمال کو سدھار لو، اللہ خود بخود قریب آ جائے گا اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور دنیا کی ہر ناکامی کامیابی میں اللہ غیب سے بدل دے گا. یہ میرا ایمان ہے. اگر ایمان نہیں، اے سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں، کمزور ایمان والوں، تمہاری کمزور ایمانی کو مضبوطی میں تبدیل کرنے کے لیے تم کو اور کیا چاہیے؟ اتنے گولیاں، اتنے زخموں کو کھانے کے بعد بھی ایک انسان زندہ ہے
تو یہ ایمان کو مضبوطی کی ایک بہت بڑی پیغام ہے میرے پاس. یہ پیغام ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں موت کے دروازے سے بھی کھینچ کر حیات دے سکتا ہوں. اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ 3 گولیاں مارنے کے بعد بھی میں اس کو موت نہیں دوں گا. اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ چاقو تلوار ضرب لگے لیکن پھر بھی میں اس کو حیات دوں گا. اللہ بتا رہا ہے کہ جب تک میں راضی نہیں تو موت نہیں آ سکتی. یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا یہ کافی نہیں؟ ارے کس اللہ کی، کون سے اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرو کہ اللہ کس طریقے سے ہم پہ رحم کر رہا ہے اور ہم کو نواز رہا ہے. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساری گناہوں اور لاپرواہیوں کے باوجود اللہ ہم کو موقع پہ موقع دے رہا. اللہ بار بار موقع نہیں دے گا. نوجوانوں، خدا را اپنے چھوٹے اختلافات کو دور کرو، اللہ کو راضی رکھو، نمازوں کے پابند رہو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، بیواؤں کا سہارا بنو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، مساجدوں کو آباد رکھو، اپنے دلوں میں اپنے دوسرے بھائی کی محبت کو پیدا کرو. وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم کر تو بہت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. خدا دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں ہر بے سہارا مومن کو یاد کرو. اپنے دعاؤں میں ہر مخروص مومن بھائی کو یاد کرو. اپنے دعاؤں میں ظالم حکمرانوں کی جیلوں میں قید رہنے والے اپنے مومن بھائیوں کے رہائی کے لیے دعا کرو. اپنے دعاؤں میں ہر بے روزگار مومن بھائی کو روزگار عطا ہونے کے لیے دعا کرو. اپنے دعاؤں میں مصیبت زدہ مومن بھائی کی مصیبتوں کے خاتمے کے لیے دعا کرو. اپنی دعاؤں میں مصیبت زدہ بہن کے لیے دعا کرو، بیٹی کے لیے دعا کرو، اپنی خواتین کے لیے دعا کرو. اپنی دعا میں عالم اسلام کے ہر مومن کے لیے دعا کرو جو مصیبت و پریشانی میں ہے. تو اپنی دعاؤں میں تم فلسطین کے مسلمان کو بھی یاد رکھو. دعا کرو تم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے. وہ دانے دانے کو ترسنے والا میرا فلسطینی بھائی ہے، اس کے لیے دعا کرو. دعا کرو. دعا کے لیے حدیث بیان کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں. جب اللہ انسان کی نیکی اور بدی کو جب تولے گا تو نیکی کا پھلہ بھاری تو جنت، برائی کا پھلہ بھاری تو جہنم و دوزخ. صحیح نا؟ تو جب پورا حساب کتاب ہو جائے گا، پورا حساب کتاب ہو جائے گا اور بدیوں کا پھلہ بھاری رہے گا
जहन्नुम की तरफ उसको ले जाते रहेंगे। ऐ अल्लाह, इस बंदे ने उस वक्त ये दुआ मांगी थी, तूने उस दुआ को कबूल नहीं किया, ऐ अल्लाह उसका अजर दे दे। तो अल्लाह उस दुआ मांगने की जो कबूल नहीं हुई उसका इतना अजर देगा, इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि बंदा ने मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल है। हिकमत को अपनाओ। आज दुश्मन जाल फेंक कर हमको फांसना चाहता है, क्या तुम उसके जाल में फंसना चाहते हो या उसके जाल से बचकर फिजाओं में बुलंदी पर उड़ना चाहते हो? खुदा समझो, आज हम बगैर सरो सामानी के आलम में हैं, लेकिन दुश्मन पूरी सरो सामानी के साथ, पूरे तैयारी के साथ, पूरे साजिश के साथ, मंसूबों के साथ और मजबूत इरादे के साथ आ रहा है कि वो हमको खत्म कर देगा। खुदा इस बात को समझो, महसूस करो और अपने इंतशार को खत्म करो, इंतशार को खत्म करो। अगर ऐवान में अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या ये मजलिस के नुमाइंदे आपकी शान बढ़कर बेबाकी से गरजते हैं तो याद रखो, हमारी शान, हमारी शौकत, हमारी अजमत, हमारी बेबाकी, हमारी हिम्मत, हमारा सहारा अगर कुछ है तो वो आपका इत्तेहाद है, आपकी दुआएं हैं और आपकी वाबस्तगी है मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम। अगर आपकी दुआ नहीं, आपकी वाबस्तगी नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं, तो हम भी कुछ नहीं। याद रखो, याद रखो, हम सबकी अगर पहचान अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम सबकी ताकत है तो इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम सब की कामयाबी अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। खुदा अपने इत्तेहाद को मजबूत करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। हालात नाजुक है, आने वाले कल में और भी नाजुक होंगे, नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। याद रखो, जब तक हम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई आके हमारा साथ देने वाला नहीं है। मेरी इस बात को याद रखो, कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई हमको ही लड़ना है। उठो और अपनी हक की लड़ाई दायरे दस्तूर में रहते हुए जमहूरी जिंदाबाद करने के लिए मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर समझ रहे हैं कि वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वहां से वो आ जाएगा, कोई नहीं आया। फलस्तीन के लिए कौन आए थे? जो हमारे लिए कोई आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो जरूर अल्लाह की रजा आएगी। अगर हमारे लिए कोई आएंगे तो सब गुम्मत वाले, कमली वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा इत्तेहाद आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा जज्बा आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा ईमान आएगा। खुदा अपने ईमान को मजबूत करो, अपने जज्बे को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो, अल्लाह को राजी करो और रसूलुल्लाह के आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ रसूलुल्लाह। दुनिया की कोई ताकत तुमको ना झुकाई है, ना झुका सके ना। अगर हम इन चीजों पे कायम और दायम रहें, खुदा समझो हालात ना हो। समझो मेरी इस बात को, बार बार कह रहा हूं, हालात नाजुक है। खै मारना छोड़ो,
मौज मस्ती को छोड़ो, अल्लाह को राजी करो, इख्तिलाफात को फरामोश करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह जरूर हमारी हिफाजत करे। मुझे अल्लाह की जात पे कामिल यकीन व ईमान है कि रोज़े क़यामत तक इस्लाम का परचम सरजमीन हिंद पर लहराता रहेगा और रोज़े क़यामत तक हिंदुस्तान की हर मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजती रहेंगी। हमारे शरीयत को खत्म करने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़े क़यामत तक अपनी शरीयत पे कायम था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। हम सब कुछ लुटा देंगे, अपने जमीन को लुटा देंगे, अपने घर को लुटा देंगे, अपनी खेतियों को लुटा देंगे, अपनी इज्जतों को लुटा देंगे, अपनी इस्मतों को लुटा देंगे, अपनी आबरूओं को लुटा देंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हमको लूट कर कमजोर कर देंगे, तो ऐना समझ लुटेरे, लूट ले जितना लूटना है, लेकिन तेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तू हमारे ईमान को लूट सके। ही तुझे शिकस्त देगा और हमारा ईमान ही हमको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। इस जज्बे पे रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी जमात को मजबूत करो। फिर से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट की जानिब से आप सबको अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम यहां से एक पैगाम लेकर उठे, एक जज्बे के साथ उठे, एक इरादा लेकर उठेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने ईमान पे कायम थे, है और रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।